تھوڑی جی کس ٹھیک نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مخلص مسلمان بھائیو السلام علیکم. مسلمان آدمی فلاح دارین حاصل کرنا چاہتا ہے. ہر مسلمان آدمی اللہ دی ناراضگی اور غضب تو محفوظ رہنا چاہتا ہے. تو اس کا طریقہ اللہ دی لا ریب کتاب قرآن مقدس نے بیان فرمایا ہے. اس کے تحت زندگی بسر کرنے والا آدمی ہمیشہ ہمیشہ واسطے اللہ کی ناراضگی تو محفوظ ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے بندہ بندے دی ناراضگی سہ سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، تے جس تے رب ناراض ہو جائے پھر بندے دے اندر رب دی ناراضگی نو برداشت کرنے دی قوت اور طاقت نہیں ہوتی. کیونکہ وہ شہنشاہ ہے، اس نال تو بندہ مقابلہ کر نہیں سکتا.
دوسرا یہ ہے کچھ منوا لونا تے کچھ من لینا، یہ کمپرومائز بھی اللہ نال بندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جڑا فیصلہ فرما دے بڑا ہے، اس فیصلے نو چیلنج کرنے دی طاقت رب نے پیغمبر اچ بھی نہیں رکھی۔ تو اس واسطے اللہ نے اپنے غضب اور ناراضگی تو ہر انسان نو محفوظ رکھن دا طریقہ بھی خود بیان فرمایا ہے کہ میری مار کو لو، میری ناراضگی کو لو اگر بچنا ہی نہیں نا، اس طریقے دے مطابق زندگی تسا بسر کرنی شروع کر دی ہو، میں رب ہمیشہ تواڈے اوتے راضی رہا ہے۔ سب ہر بندہ اپنے مزاج رو اچھی طرح جانتا ہے۔ بندہ آتا یار باقی میں ساریاں برداشت کر سکنا، مگر اے چیز جڑی ہے نا یہ میرا مزاج برداشت نہیں کرتا۔ تیرا میرا گزارا ہو سکتا ہے مگر زندگی چ اے کام نہ کرے کیونکہ اس کام نو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک بھی فرماندا ہے میں رب تانوں دسیندا پیا ہاں، چلو ہور تواڈے کولوں لاچار ہو بھی جائے مگر اے کام نہ کریا ہے جے دی وجہ تو میں رب ہمیشہ تواڈے اوتے ناراض ہو جاواں۔ تے میری ناراضگی آئی ہوئی چاہے میرا سونا امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتے جا کے رو کے عرض کرنا رہ جائے کہ اے اللہ مہربانی فرما اس نو تے ہدایت نصیب فرما دے لیا۔ اسا اپنے سونے محبوب نو روندا واپس بلا دے دے ہیں مگر ساڈے فیصلے دے اندر ترمیم دی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم روندے واپس ول رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرا سونا محبوب جیدے ہوتے میں رب راضی نہ ہوا تو چاہے راضی ہو بھی جائے پھر بھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت اس سے نہیں مل سی جس رو میں رب خود پسند فرما لوا۔ تو اس واسطے اللہ کے قرآن نے طریقہ دسیا ہے، وہ یہ فرمایا ہے کہ بندہ دو کم اپنی زندگی دے اندر جاری رکھے۔ پہلا کم یہ ہے زندگی دے کسے مرحلے دے اندر بھی چاہے او دکھ اور مصیبت دی بھٹی دے آدھج بھی کیوں نہ کھلوتا ہوئے یا مسرت خوشیاں دے اندر اتنا رچ رس بس چکا ہوئے، یعنی چاہے خوشی دی حالت ہوئے یا دکھ دی حالت ہوئے، بندے نو چاہیے ہے کہ ہر حال چ میں رب دی شکایت نہ کر، ہر حال چ راضی رہ تکے ہوتے رہے۔ بولو تو صحیح، کسے صورت چ بھی اس خالق حقیقی دی شکایت نہ کر، ہر حال جتھے بھی چاہے وہ مصیبت دے اندر گھریا کھلوتا ہوئے تو کوئی ون کے پوچھے نہ سنا کیویں نبھدی پئی ہے تو اگو رونے نہ روڑ بہ جائے بلکہ آکھے الحمدللہ علی کل حال۔
جیڑے حال جیو مینو رکھے میں ہر حال رب تے راضی رب دی شکایت نہ کرے دوسرا جی میں خود نہیں رب دی شکایت کردا انجے کسے نو بھی رب دی شکایت کردے سوڑ کے برداشت نہ کرے سجڑ وہ ہوندہ ہے جڑا سجڑ دی کڑ سجاڑ رہا ہوئے منہ دے میاں مٹھو تو ساری دنیا ہوندی ہے سجڑ وہ ہوندہ ہے جڑا سجڑ دی کڑ پچھو کڑ بھرن آلا ہوئے وہ ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ کرما لیں تھوڑا گیا سیر تا ہلائی رکھو کچھ نہیں ہوندہ ہے ڈاندہ نہیں تلے سر ہلائی سو صرف یہ ہے کہ میرا ذہن میرا دل مطمئن راسی کہ تو انہوں میری گلنا دی سمجھ آدھی نہیں ایتھے میں توڑے سامنے بیٹھا توڑے بچو کوئی اٹھی کے تے بلے بلے میرے نارے مریندہ سگ پاڑ چھوڑے میرے نا دیا تعریفہ کریندہ تھک دائی نہ پہ ہوئے میں ایتھو نکلنا تے لوگاں نو آکے ایو ہی نے او گستاخ رسول ایو ہی نے میاں حدیث دا منکر تو میرے منہ تے نعرے مارے دا کوئی فائدہ ہے جی بولو یار ہاں میں کانڈ بھلا جاواں پھر بھی اگر کوئی میری شکایت کرے تو سب تو پہلے دفاع وہ بندہ کرے تا پتہ لگ سکتا ہے کہ بندہ اندروں ہی کھڑا ہے تے باہر ہوئی کھڑا ہے اللہ فرماتا ہے جی میں بندہ خود میں رب دی شکایت کرنا پسند نہ کرے انہیں جتھے کوئی میں رب دی شکایت کردہ پہ ہوئے تو سن کے برداشت نہیں کرنا فوراً اس ٹکے سے میاں تینوں مغالطہ لگ سکتا ہے مگر اس ذات دے اندر جو صفات کمالات ہیں اس دے اندر عیب تے غیب دا تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا تینوں بریف کرنے والیاں غلط بریف کیتا ہے مگر میرے رب دی ذات دے اندر کوئی عیب کوئی شریک نہیں ہو سکتا جتھے دھڑلے نال رب دی تھا بندہ کر چھوڑے اللہ فرماتا ہے اے مرسی پیچھے سے میں رب دے واسطے جنت دے بوئے پہلے کھول چھوڑے اس بندے تے میں اللہ کدی بھی ناراض نہیں ہو سکتا تے جیڑا جا تے جتھے ہی بوے میریاں شکایتاں نو لگا رہے جے کوئی او دے کول پوچھے سڑا کیویں گزردی پئی ہے او آکھے یار اوکا انج سمجھ کے زندگی تا ویلڑے دے وچ گئی پئی ہے مڈو سکھاں دا سا ڈٹھا ہی کوئی نہیں سے بڑے پریشان ہیں بڑے مارے گئے ہیں ہر پاسے گئے ہیں مگر کٹی دی وات بھی نہیں پئی یار تو فلانے ہاں تو مہربانی کرے ہاں کدی کسے دے اگے بیٹھا رہندا ہے کدی کسے دے سامنے بیٹھا رہندا ہے اللہ فرماندا ہے جے تیرے وچ عقل ہوندا تے تو سوچے ہاں کہ جس رب نے تینوں دکھ دتے ہیں اس دے آئے ہوئے ٹال کوئی نہیں سکتا تے جدا او ٹالن تے آ جاوے تے ڈکا دے کوئی نہیں سکتا کہ تیرے اندر ایہا سوچ پیدا ہو جاوے ہاں کہ خوشی تے غمی صرف اس دے فیصلے نال ہوتی ہے تو پھر تو جدا بھی جتھے بھی جڑے حال بھی کوئی تیرے کو پوچھے ہاں تو آکھیا میاں میں اس دے ہارا حال تے راضی ہاں جو چاہے وہ کر دے مگر اس دیور والے بھی میں شکایت نہیں کر سکتا اللہ فرماتا تو ایہا گلی کرے آجا تیری اس مصیبت میں بھی میں اللہ عبادت کی شکل دے چھوڑ دیا ہے تیرے اس دکھ نو بھی میں اللہ نے آکھڑا یہ مصیبت نہیں میں رب دی دو تے رحمت ہوئی ہے تجھے عبادت بھی رب دی کیتی ہے وات بھی ہٹ کے آدھا یار سجدے تو بہو کیتن مگر منین دی کٹین دی تو وات شکایت کئی دی کریں دا بے بولو اللہ فرماتا ہے میری شکایت کرنے تو بندہ ونجے بچ
انہیں سمجھو کہ میں رب نے اس نو اپنی لعنت تے ناراضگی اور غضب تو بچا چھڑیا۔ مگر ہن طریقہ اے ویکھڑا ہے وہ انہاں دوواں کولوں بندہ بچ کیویں سکدا ہے؟ بندہ شکایت بھی نہ کرے تے شکایت کرنے والے دی شکایت نو چھوڑ کے برداشت بولو یہ بندہ کیویں کرے؟ اللہ فرماتا سوکھا طریقہ ہی دے انہاں دوہاں تے اگر عمل کرنا ہے نا تو اپنے اندر صفت جڑی صبر والی ہے، صبر والی صفت تسا اپنے اندر چ بھرو، انہاں دوہاں طریقے تے چلن دا طریقہ میں اللہ خود آسان فرما چھوڑے سا۔ اپنی زندگی دے ہر موڑ تے کے اپناؤ صبر۔ صبر دا لغوی معنی ہوندا ہے روکنا، کئی چیز آندی ہو انہوں کیا کرے بندہ روک دے دے۔ دوئے لفظ جنچا سمجھو اپنے آپ نو جھال کے رکھنا، اپنے آپ نو جھال کے رکھنا۔ مثلا کوئی شے مصیبت آندی پئی ہے بندہ اپنے آپ نو پہلے جھال کے رکھ دا بے میں ادنال مقابلہ کرنا ہے ہارنا ہے اس کو نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ صبر ہی صرف بندہ اپنی زندگی کے اندر بھاگ لائے تو اس بندے کی زندگی گزارنا میں اللہ آسان فرما چھوڑے دا۔ صبر کرنے والا آدمی نہ رب دی شکایت کردا ہے تے نہ کرنے والے نو بولو برداشت کر سکتا۔ اسے واسطے یہ تو تسا سن دے راندے ہو علماء کرام کو بھی اللہ نے چونکہ وعدہ ہی فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ ہمیشہ ساتھ کنا لوگوں دا دینا صبر کرنے والے۔ یقینی گل ہے کہ جدا اس صبر کرنے والے نے رب دی شکایت نہ کیتی ہے تے نہ کرن دیتی ہے، اللہ فرماتا جدا ہے ہی سارا میرا تو میں رب کیوں نہ یہ ساتھ دے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، میں رب بھی پھر ہمیشہ میری نصرت تے حمایت بھی راسی تا ایس بندے نال راسی کیونکہ یہ بندہ اندروں ہی ستھرا ہے تے باہروں بھی ستھرا بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت دے اندر بھی کئی ایسے لوگ آندے ہیں جنہاں نے پہلے سوڑے محمد پاک نو ڈٹھو ہویا کوئی نہ ہی ہوندا، انہیں سنی سنائی چرچے محمد کریم دے صداقت اور سیرت محمد الرسول اللہ دے چرچے سوڑ کے انہاں غیبانہ سوڑے پیغمبر تے ایمان لے آدھا، پھر آخر کار جدہ صحبت محمد الرسول اللہ دے اندر آئے تو انہوں دی حالت ویک کے سوڑا محمد کریم بھی حیران و پریشان ہو جاتا کہ دیکھو انہوں دے تن تے سوڑا کپڑا کوئی نہیں۔ بازے ایسے صحابی بھی آندے ہن جنہاں دیاں انگلی نال دو دو معصوم بچیاں رلیاں ہویا ہیں، آن کے آدھین یا رسول اللہ اے میری معصوم بچیاں دے کان چیرے کھلیں اور خون دیاں سیڑھا واندیا پئیاں تے پتہ ہے اے کیوں ہویا گیا ہے؟ میری معصوم دھیاں دے کنہ ہی جو کانتے انہیں چھک لے گئے ہیں، جرم صرف یہ ہے کہ اساں منگ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دنیا غلط ہو سکتی ہے کبھی محمد بول کے بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ظالمہ نے ساڑیاں معصوم دھیاں دے کن بھی چیر چھوڑے ہیں مگر پھر بھی اسطا ہے سوڑے محمد کریم دی شکایت برداشت نہیں کی تھی۔ ایک بندہ رو رو کے اپنی حالت زار کھلا سوڑائندہ ہوئے، ایڈا دکھا دے ویچ گھریا کھلا ہے اور چاہیدہ تا اے ہے یو اللہ پاک ہی ہو جائے لوگوں رو تسلی دے ویا شاباش شاباش بڑی ہمت اللہ کم کیتا ہی دے، مگر بجائے آنسو پوجھڑ دے الٹا اگو اللہ پاک نے اپنے سوڑے محمد معصوم نو فرمایا کہ میرا سونا پیغمبر اے تیری محفل جتاں بہ سکدے ان پہلے انہاں نو میں رب دا اے پیغام پڑھ کے سنا دے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
قسم من الأموال والأنفس والثمرات. اللہ نے فرمایا ہے اے میرے محبوب، انہوں نے سارا کچھ تے سوڑے پیغمبر پیچھے لٹا چھوڑے مگر انہوں میں رب دا سنیہا بھی دے دے اجا توانوں مصیبتانوں ویکھنا نہیں پیا اجا اسا تواڈے اُتے اور مصیبتاں وی سٹڑی آئیں توانوں مصائب و آلام دے اندر مبتلا وی کرنا ہے توانوں اسا مختلف طریقیاں دیاں پریشانیاں دے اندر وی سٹنا ہے اگر او مصیبتاں تے پریشانیاں جے چل سکدے ہو تب بے شک میرے محمد دی محفل دے اندر بیٹھ جاؤ جے کرنو مصیبتاں دمو ویکے تے ول میں رب دیاں وی شکایتاں کرو تے میرے محمد رسول اللہ دیاں وی شکایتاں کرن لگ جاؤ توکل دے روان نالوں اجو بہتر ہے کہ میرے محمد نالوں الگ ہو جاؤ جی میرے محمد رسول اللہ نال تعلق تے وابستگی پیدا کرنی ہے تو دنیا دا ہر دکھ دا برداشت کر لیا ہے نہ میری شکایت کریا ہے تے نہ کرن والے دی سن کے برداشت کریا ہے کیویں دیاں مصیبتاں آونیاں کتنے بجے ہوندی جماعت ستا بیٹھا ہونا کتنے بجے نماز ہوندی تواڈی تسا ٹھیک ہو مطلب گھڑی غلط ہو والا نہ بولو ون تھوڑا جی کھول جیسے والا نہ بولو ون بشیئن کہیں طریقے نال بھی ستوانو ازما سکتے ہیں کوئی طریقہ بھی میں رب تواڈے ہوتے سٹ کے ازما سکدا کیونکہ تساں ڈٹھے نال جو یاری لائی ہے میں تو کسے نو نظر بھی آندا کوئی نہیں تساں بن دیکھیا میرے ہوتے ایمان لے آندا ہے بن دیکھیا میرے ہوتے یقین رکھیا ہے بن دیکھیا میرے ہوتے اعتماد کیتا ہے بن دیکھیا تساں میرے نال تعلق جوڑ پیدا کیتا ہے اللہ فرماندا ہے کہ میرے تے اعتبار کیتا ہی نے تول سن لو تواڈے اس اعتبار تے محبت تے تعلق تے رشتے نو پرکھن واسطے میں اللہ بشیء کسے طریقے نال بھی میں تانوں پرکھ سکدا جویں سنیار سونے نو پرکھنا ہوے تا ایک واری اونوں اگ وچ سٹ کے تے ویکھنا پوندا تاکہ کھرا وکھرا ہو جائے تے کھوٹ وکھری ہو جائے اللہ فرماندا ہے اساں تانوں اپنی آزمائشاں دیاں بٹھیاں دے اندر سٹنا ہے کبھی تانوں ڈرا کے سٹنا ہے کبھی تانوں بھوک دے کے سٹنا ہے کبھی تہاڈی قوم تے برادری نو تہاڈا مخالف بنا دینا ہے کبھی تہاڈیاں فصلاں نو میں اللہ نے برباد کر دینا ہے کبھی تہاڈیاں اولاداں نو اساں ملیا میٹ کر دینا ہے کبھی تہاڈے وسدے باغات نو اساں اجاڑ دینا ہے کبھی اساں تہاڈے وسدیاں حویلیاں تے محلیاں نو اجاڑ دینا ہے کبھی اساں تانوں گھروں میں گھر کر دینا ہے کبھی تہاڈے ماں پیو نو تہاڈا مخالف تے دشمن بنا دینا ہے کبھی تہاڈی قوم تے برادری تہاڈے مخالف کر دینی ہے کبھی سارے ملک تہاڈا دشمن تے مخالف ہو جانا ہے
یہ ساریاں گلاں جدا محمد کریم نے انہاں لوگاں نو پڑھ کے سنایا ہے اور اللہ فرماتا ہے جے یہ گلاں منظور تب جے اے گلاں تانوں منظور تول تساں میرے میں رب تہاڈا کہیں حال دے اندر میری شکایت تساں نہیں کرنی تے جتھے کوئی مینوں بھوکن والا ہوئے اتھے تساں میں رب دیاں تعریفاں کرنیاں شروع کر دینیاں تے تعریفاں بھی اپنی مرضی نال نہ کریا ہے جتھے بھی کوئی میری تے میرے محمد دی شکایت کرن والا ہوئے اتھے میں رب دا قرآن پڑھ پڑھ کے میریاں تعریفاں بھی کرے آئے تے میرے محمد دی صدا خانی بھی کرے میں وگے آئے اللہ فرماندا ہے جے ہو جائے موقع توڑے اتے آ جائے اس وقت ہر حال دے اندر میرے دین تے میرے قرآن تے صاحب قرآن محمد خیر الانام نال یہ وفاداری نال جبی بھایا وال میں رب دا وعدہ ہے ایک دن اساں مصیبتاں دا رخ تا موڑ دینا ہے مگر ہو جائے بندے دی میں اللہ دنیا تے شکایت نہیں ہون دیندا ہو جائے بندے دوتے میں اللہ دی ناراضگی نہیں آ سکدی بلکہ جویں دوتے مسائب والا جویں جویں حسن و ملال دے اوتے زیادہ آندے نہیں دینا اے انجے انجے صبر و تحمل نال اپنی زندگی دا ہر لحظہ گزریندا مہینہ ہے میں اللہ ایڈا خوش ہوتا ہی ہو جائے بندے تے اللہ تو فرماتا بشر صابرین او میرا پیغمبر انہوں میں رب نو بشارت دے انہوں مبارک دے انہوں خوش خبری سنا کیڑی گل دی خوش خبری سنا اگو اللہ دا قرآن فرماندا ہے صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون جویں جویں صبر نال وقت گزرے دے ویندے انجے انجے تلوے تے پیوندے الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر جیوے جیوے تلو میری تعریفاں کرے دے ویندے علیہم صلوات من ربہم ورحمہ میں اللہ اتنا خوش ہو گئی نہیں ہو جائے بندے دے اے ایک ایک ساتے میں اللہ درود بھی بھیجے نا تے باران رحمت بھی وسا دے دو یہ میں کوئی فضائل نہیں پڑھ رہا یہ جڑی کتاب ہے بولو یہ وہ کتاب ہے جس تے کسے ایک حرف جی ریب تے عیب تے شک دا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا علیہم صلوات صلات نہیں فرمایا صلوات جمع دا سیدھا ہے کیا مطلب ہے صلات دا معنی ہے کرامت صلوات کیا مطلب اللہ فرماتا جیڑا بندہ میری شکایت تو ویندا ہے بچ صلوات میں رب سارے رحمت دے برتن چاہ کے اس بندے تے مٹھا چھوڑے دا صرف کم کیڑا کیتا ہے بولو کہ کر کے بھی کھایا صبر کر کے نہیں رب دی شکایت نہیں سی اچھا میں نے ایک دن بخار ہویا میں جا کے ڈاکٹر کو دوائی لئی
او دا اثر یہ نکلیا جو دوے دن میں ٹھیک ہو گیا. وہ ایک دن تو چنگا گزریا، تیسرے دن وات میرے بخار ہو گیا. وات کو چوتھا دن ٹھیک گزر گیا، پنجویں دن اینو تسا آتے ہو واری والا بخار. انجی کھیندا ہے اے واری والے بخار دا وقت ڈاکٹر کو علاج کو نہیں ہوتا. میں آنا بھی ایک ٹیک تویز جڑا ہے نا مولانا ثناء اللہ صاحب ہوری دین دے، حالانکہ نہیں دین دے. میں ایک تو سمجھاؤں واسطے گل پہ کر. میں لگا گیا، میں ونج کے انہوں آکھے یار بڑے ڈاکٹر پھرے ہر پاسے گئے، ٹیسٹ بھی کرائے، لکھا روپیے لائے، مگر واری والا بخار جان نہیں چھڑ دا پیا. اے جڑی گل میں جا کے حضرت صاحب دے سامنے کرنی ہے، اپنی امانت دیانت نال دسو. اللہ نے تو انہوں زی شعور بنایا، زی عقل بنایا ہے. اے جڑیاں گلاں میں وان کے سنال کرنی ہیں، اے میں رب دی شکایت کر رہا یا رب دی تعریف کر رہا؟ بولو. کیونکہ میں نے اے بخار کہیں دیتا ہی تے میں شکایت کہیں دے اگو کرا، اسے دے اگو کرا نا. اللہ جی میں دیتا ہی ہو رہے نو ٹالر والا کہو رہے، بولو نا. تے میں اس نو من کے آکھے ہے میں رب دی شکایت کی تھی یا تعریف کی تھی؟ ایک تو میں مجرم بن گیا. ہون اگو میری شکایت سن کے آتا ہے باشے کو گل ہے، روپیہ 1000 دے واری والا بخار. اس رب دی شکایت ہوئی دی اس تائید کی تھی، اس کیا کی تھی ہے؟ بولو نا یار. اور اے حالانکہ آکھیا میاں کچھ حیا کر، بخار میں نہیں دیتا. اے تکلیف ہونا، مرض دا آ جاونا، اے فیصلے کون کرے اندا ہے؟ میاں اتنا پد کر کے تو میرے دیر آیا ہے. نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، جیڑا تیرے شارک دے نیڑے کھلا ہا اس سے سن مارے ہا تیری ہر مرض تو شفا نال تبدیل کرا لگاؤ رہا. تو میرے در اتنا پد کر کے کیوں آیا؟ اس کو شکایت سونی بھی ہے تے نال ہون، بولو تو صحیح یار، برداشت بھی کر لئی. اس تے دسو وقت اس تے میرے جگہ فرق رہ گیا. ہون کرما لیو کچھ تو کرو یار، فرق رہا انجن کرو یا انجن کرو، فرق کوئی نہ رہے. جی میں مجرم بنیا انجے بھی مجرم بنیا. وقت طویز لونا معلوم ہوتا شریعت چ، بولو اے شریعت چ اے غیر شرعی کام ہے. انجے سمجھو ایمان دا نقصان کرنا ہوتا ہے. مسلمان ہوتا ہے جیڑا ہر حال چ اپنے ایک ایک ساہ دا ذمہ وار کئی نو بڑھائی ہے، ایک اللہ نو بڑھائی. اللہ اللہ. تے جی اس نو کدا وسیلے دی بھی ضرورت پہ جاوے نا مسلمان آدمی نو، تاویں او وسیلہ آپ نہیں بڑھائندا بلکہ منگدا کہندے کولو ہے. بولو اللہ اللہ. تاں اللہ کریم نے فرمایا بشر الصابرین، یہ جائے صبر کرنے والے انو میں اللہ والو بشارت سنا دے میرا پیغمبر. کیوں جدا اللہ دے پیغمبر نے ساریاں گلا انہاں لوگاں نو سنایا ہیں جڑے اگے روندے کھلوتے انہوں نے رونا بند کر دیتا ہے. انہوں نے اگو کے جواب دیتا ہے کتنا مزہ آیا ہونا ہے کہ وہ زمین تے بلند کھلوتے ہیں انہوں نے بولا نو ہٹا کے اللہ قرآن بنا کے محمد تے نازل فرما رہے ہیں. او کے کھلیا تمہینا للہ وإنا إلیہ راجعون. إنا لله
دس رب ساڑے نال کر لے کیونکہ سارے دا سارا وجود کریدا ہے جی وہ اپنی بنی ہوئی شے نال جو مرضی دس کر لے سانو تصحیح بھی کرن دی ضرورت نہیں آئے حتیٰ کہ اسا ایک دن ہٹ کے بہنا بھی اس کو ہے لہذا جڑا بندہ اللہ دی شکایت کرن تو بچ گیا ہے یا اللہ دی شکایت سنن تو بچ گیا ہے ایو جائے بندے واسطے اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے علیہم صلوات من ربہم ورحمہ یہ ہو جائے بندے تے میں رب دی باران رحمت ہمیشہ وسدی رہ ویندی ہے تے جے میں رب کو پوچھو معلوم ہوتا ہے اللہ دے ہاں مسلمان او بندہ جڑا نہ رب دی شکایت کر دے تے نہ کرنے والے نو بولو اولئک هم المہتدون اے لوگ ہیں جنہاں میں اللہ نے ہدایت واسطے پسند فرما لیا ہے ہن جڑی گل قرآن نے واضح کر دیتی ہوئے اس دی مزید کسے کو تائید تے فتوے لوان دی ضرورت ہے کوئی میں غلط ہو سکتا میرا بولے ہویا کوئی لفظ حرف آخر نہیں اس سے تغیر تبدل آ سکتا ہے میں مغالطے دا شکار ہو سکتا میرا باپ مغالطے دا شکار ہو سکتا ہے مگر ہر مغالطے کو مبرہ کلام ہے تا قرآن ہے ہر عیب کو مبرہ زبان ہے تا محمد خیر الانام ہے نہ قرآن چ ریب آ سکتا ہے نہ محمد دی زبان چ عیب آ سکتا ہے قرآن نے فیصلہ فرما دیتا ہے کہ اے بندے ہن اصل دے اندر میں رب دے قرآن دے دسے ہوئے راہ ہدایت دے چل رہا ہے ہن اگلی گل دی تو سمجھ آ نہ گئی ہو سی کوئی نہیں آئی یہ ماشاءاللہ دی بھی میں نے کوئی سمجھ نہیں ہے بھئی یہ تساں آکھیا بھی آ گئی یا ماشاءاللہ بھئی ران دے با جتھے ایسا لگے پایا ہے لگے رہی ہے بھائیو میری ایک درخواست ہے جو تواڈے ذہن دے اندر دینی مذہبی نظریات ہے بے شک رکھو میں کس باغ دی مولی ہاں جی ابو جہل دا نظریہ محمد پاک نہیں تبدیل کر سکیا تو میں کسے دا کس طرح تبدیل کر سکتا ہاں اسا بیٹھے اپنا فریضہ ادا کریں یہ ساڈا فرض ہے تواڈے سامنے رب دا قرآن پڑھ کے سناونا ممکن ہے جو کہیں سنن والے نو اللہ ہدایت نصیب فرما دے جو تواڈا نظریہ اپنے پاس رکھو مینوں تواڈے نظریات اور عقائد نال کوئی اختلاف نہیں البتہ میری ایک گزارش ہوندی ہے جتھے بھی میری حاضری ہوندی ہے میں صرف اتنا آتا ہونا میری بات تُتے بھی نہ کھلو ایک قرآن پاک ہر مسلمان دے گھر پہ ہے پیا کہ نہیں پیا جی جڑا کلمہ گو ہے نا اس دے گھر رب دا قرآن ضرور ہوگا ہے چاہے کوئی بھی ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے ایک دوسرے نمبر تے میں عرض کردہ ہونا بے قرآن پاک اگر تسا متن نہیں پڑھ سکتے پچھلی عمر گزر گئی اور بڑھاپا آ گیا پہلے تسا قرآن نہیں پڑھ سکے تو چلو کم از کم اردو دے الفاظ پڑھ سکتے ہو یہ اردو تسا آپ نے پڑھ سکتے تو جیڑے تواڈے دوترے پوترے دھیاں پوترے ہن پہ انہاں چاکھیا بے ترجمے اللہ قرآن پاک لیا الفاظ تسا نہیں پڑھ سکتے مگر تلو سانو ترجمہ دا پڑھ کے سنا چاہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے نا
لکھاں روپیے تساں فیسا معصوم بچیاں تے بھر بھر کے انہاں نو تعلیم دلوا رہے ہو، تے جنہاں دے لکھاں روپیے خرچ کر سکتے ہو 15 منٹ صرف ترجمے اللہ قرآن تو پڑھ کے نہیں سنا سکتے، انہاں دے ذمہ چلایا بھئی یار اسا مولویاں تو تنگ ہو چکے ہیں، کوئی کسے پاسے چھکیندا ہے، کوئی کسے پاسے چھکیندا ہے، تو سانو یار رب دا قرآن تا پڑھ کے سنا ہو جا۔ اتنا کرنا کو مشکل ہے؟ قرآن پاک دا ترجمہ گھر بہ کے پڑھو، پھر اللہ دے دعا کرو، اے اللہ سانو اس رستے تے ٹور جڑا رستہ تیرے قرآن لے کے آیا ہے، خلوص نیت نال رب کو منگ سے ایک دن ایسا آسی اللہ خود تیری باں پھڑ کے صراط مستقیم تے ضرور دور چھوڑے سے۔ یہ مشکل کام ہے؟ بولو تو صحیح ہے۔ بچیاں نو ٹیوشن دیاں فیساں بھرنیاں، انہاں دا صبح تو لے کے شام تک مصروف ہوتے ہیں، مگر انہاں وچ 5-10 منٹ انہاں دے کول لے کے انہاں نو آکھیا وے سانو یار قرآن پاک دا ترجمہ لکھے ہوئے ذرا پڑھ کے سنا۔ بھائیو اپنی زندگی قیمتی نو ضائع تے برباد نہ کرو، یہ ڈگرے تے ودے گزرے تے ہو، جے رب دی ناراضگی آ گئی تو پھر کوئی مائی دا لال تینو مینو چھڑاون دی طاقت نہیں رکھدا۔ اپنی زندگی نو سوار تے صبر سی تا جدہ تینو سبق مل سی تے رب دے قرآن چ مل سی، تینو تا پتہ لگ سی کہ صبر کرنے دا اللہ دے ہاں کتنا اجر عظیم ہے، اے کنا لوگوں نو اللہ یہ نعمت نال نوازدا ہے۔ اللہ اللہ دے قرآن نے کئی ہی ہو جائے لوگوں دا تذکرہ فرمایا ہے جنہاں نو اللہ نے مصیبتوں دے اندر بھی چھوڑیا ہے، مگر انہاں کہیں صورت جی صبر دا دامن چھوڑیا نہیں ہے۔ تاں ایک موقع تے انجھے کرے سو نہ گھر ہو جی، جڑے کرے سو سچی نیت نال اللہ دی رضا واسطے ہاتھ کھڑا کرو، جڑے کرے سو آئندہ منافقانہ ہاتھ نہ کھڑا کرے۔ جی آپ جان دے اردو تو آپ بہ کے پڑھو، جی تسا نہیں پڑھ سکتے تو اپنے کسے بچی نو، بیٹی نو، بہن نو، بھائی نو یا بیٹے نو آ کے کم از کم ایک رکوع دا ترجمہ ضرور سنیا کرو۔ اللہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ ایک دن بڑے پریشان ہوئے بیٹھے، اللہ کریم نے وہ تو کیا فرمایا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ او میرا سونا پیغمبر، پہلے بھی جتنے رسول گزرے بڑے صبر و تحمل کرنے والے ہیں، سارے صابر شاکر ذاکر، میں رب دے پیغمبر گزرے، لہذا میرا سونا محمد رسول اللہ تو تا سر تاج الانبیاء بڑھ کے آیا ہے، تینوں تا سارے پیغمبران نالوں زیادہ عزت عظمت رفت نال نوازیا ہے، لہذا میرا پیغمبر تو بھی اپنی زندگی دے ہر سا دے اندر صبر و تحمل نو بھر چھوڑنا ہے، حتیٰ کہ ایک دن اللہ کریم نے فرمایا اوے جیڑا پیغمبر پریشان ہوندا اپنی قوم دے ظلم و ستم نو سہ سہ کے آخرکار او پلوتا کردا، اللہ میری اس قوم نو تباہ و برباد کر، انہاں نے مینوں اتنے پتھر مارے کہ میری کوئی ہڈی بھی سلامتی نہ رکھی کوئی نہیں ہے، جویں نو پیغمبر پہ آتا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اس قوم نو تباہ و برباد کر دے، دیاراں انہاں دے گھراں دیاں دیواراں نو بھی تباہ و برباد کر دے، اللہ انہاں وچوں کوئی ایک بھی میرے اتے ایمان لے آون والا نہیں آئے،
ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا چنگا ول تیری قوم دا سامنے چلا لینے آئے، اے کم کر اسنعل فلکا بے اعیننا، میری نگرانی دے اندر ایک کشتی بناونی شروع کر دے، حتیٰ کہ کشتی جدہ نوح علیہ السلام بناونی شروع کر دیتی ہے، والتلو تے اتو اللہ نے پانی وساونا شروع کر دیتا، تے جڑے مومنین صابرین بندے ہم انہوں تے پیغمبر نے اپنی کشتی نال سوار کر لیا، تے جڑے نا شکرے تے بے صبرے بے ایمان انہوں اللہ نے اسے پانی دے ویلے دے اندر تباہ و برباد کر دیتا، مگر اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دوتے بھی جدہ بڑیاں مصیب والان تے مصیبتہ تے پریشانیاں آیا، اللہ نے انج نہیں آکھیا کہ کشتی بنا میرا پیغمبر، اللہ نے انج نہیں آکھیا کہ تور پہاڑ دیا میرا پیغمبر، وہ سمجھیں دے پہو، اللہ نے انج نہیں آکھیا میرا پیغمبر اے کم کرتے اسا اس قوم دا علاج کر دینے آئے، بلکہ سوڑے محمد رسول اللہ دے بارے اللہ نے کیا فرمایا فَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اتھے فرمایا اصنع الفلک بِأَعْيُنِنَا، اتھے بِأَعْيُنِنَا دمانا ہے کہ ساری نگرانی دے اندر کشتی تیار کر، دشمنہ کرو تیری کشتی نو بچا کے رکھن والا کون ہے، بے اعیننا ساری نگرانی دے اندر ہے کام کر، مگر جدہ نمبر آئے میرے محمد الرسول اللہ دا اللہ فرمادا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، او میرا سونا محمد پریشان نہ ہو، تو محمد تا میری رحمت دی اکھیاں چا وسنا ہے، بے آیوننا اپنے آپ نو چھل کے رکھ میرا پیغمبر، اس طرح اللہ دا پیغمبر ایک اور گزریا ہے، او پیغمبر نو اللہ کریم نے ایک دو دنہ دیا تکلیفہ نہیں دیتیاں، مصیبتہ نہیں دیتیاں، پریشانیاں نہیں دیتیاں، بلکہ او دے وجود نو تمام امراض دا مرکز اللہ پاک نے بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ اتنا بیمار ہویا ہے او دے اندر چلن دی طاقت بھی کوئی نہ رہ گئی، حتیٰ کہ او دے 14 نوجوان پتر کریل بھی مر گئے، او دا محل بھی تباہ و برباد ہو گیا، او دے اس دے باغات بھی اللہ تباہ و برباد کر دیتے، او دے بکریاں دے ریوڑ بھی مار دیتے، او دیاں فصلہ بھی اللہ نے ختم کر دیتیاں، حتیٰ کہ 2 بندے گھر جا کے بچے، ایک رفیق تے دو رفیق حیات ہے، میاں بیوی 2 رہ گئے، حتیٰ کہ میاں صاحب نو اللہ کریم نے مرضہ لاؤنیاں شروع کر دیتی ہیں، بیمار ہو گئے، اور تھوڑا جیا خیال کر، تھوڑا جیا اپنا تصور دی دنیا دے اندر مان کے وے، اور جتھے بندے دے سکے پتر ایک نہیں 14 مر گئے ہوئے، او دا محل بھی تباہ ہو گیا ہوئے، او دے باغات بھی اجڑ گئے ہوئے، جیڑا مال و اولاد کو محروم ہی ہو گیا ہوئے، حتیٰ کہ قوم نے اس نو اپنی مستی تے شہری جو بھی بیر کر دیتا ہوئے، کہ متا ایدی بیماری دی وجہ تو ساڑھے لوگاں دے اندر کرونا نہ پھیل جاوے، ایدی مرد جراثیم نہ پھیل جاوے، اس وجہ تو انہوں نے اللہ دے بندے نو اپنی آبادی چوری باہر کر چھوڑیا ہے، ایک او آپے دوئی اودی رفیق حیات ہے، مگر جتنے بھی مصیب علام آئے ہر حال دے اندر دا الحمدللہ، ساؤنڈ والا میری تو سمجھیندہ نہیں پیا، تو آڑے وچ کو بول لے آ رہے سن، اللہ اللہ، اے اصل کدی کدی چڑھ دیں ساڑھے اگو، انہاں نو خطرہ ہوندہ بے کدیں پھٹاکی نہ ہو جائے، اللہ اللہ، اپنے امانت دیانت نال دسو، جیڑا بندہ
مصیبتاں دے ہتھ پتھا کھلائے وقت بھی کیا دا الحمدللہ علی کل حال جیڑے حال جو مینوں رکھے میں ہر حال چ راضی کہنے ہوتے ہاں بولو اللہ دی ہن ساڈے وچ یہ چیز ہے بولو تو صحیح ساڈے چ چیز تو معلوم ہوتا ہے اللہ آخر کسے انسان دتے اتنے مصائب و آلام رکھ کے وقت بھی انہوں صبر کرنے دی توفیق نصیب فرمائیے تو معلوم ہوتا ہے اللہ اے سارے جواہر انسان دے وچ رکھے ہوئے ہیں اے نہیں ہے کہ بندہ آکھے جو میاں میتھو تا نہیں برداشت ہوتا میرے کولو تا اے بھار نہیں چوی سکدا اللہ فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها میں بندے کولو بھار چوئیندہ ہی اتنا ہاں جتنا چاون دی او سچ میں رب طاقت رکھ چھوڑے او دی طاقت تو زیادہ میں بندے دے سر تے گڈڑی رکھائیندہ نہیں کیوں ایک بندے دے اندر من چاون دی طاقت ہے تے بندہ زوری او دے سر تے 2.5 من رکھے جا اے انصاف ہے یا ظلم ہے بولو تے ایک بندے کولو بھار چویندہ ہی نہ ہوئے تے اللہ ڈنڈے نال چوائے اے مڑ عدل تا نہ ہویا بلکہ ظلم ہویا نا اللہ عدل لا یظلم ربک احدا تیرا رب کسے کافر دتے بھی ظلم کر کے راضی نہیں ہے تو جتنی تکلیف انسان دے وجود تے آندی ہے اللہ اتنی دیندا ہے جتنا قدر او سچ برداشت کرنے دی طاقت ہوتی او دی طاقت تو زیادہ اللہ بھار نہیں چوئی تو شکر کرو یہ جیاں مصیبتہ دے ویلنے اللہ سانو نہیں دیتا یہ سانو دیندا تو میرا خیال ہے ساڑھے جو آج مسلمان کوئی نہ ہوئے آکھا اس کلمے نال وسنجے کافر چنگے ہیں اللہ چلا ہر مسلمان نو محفوظ فرمائے مگر اس دی حالت ویکھو لوگا اس نو شہر چوئی کٹ چھوڑیا تے ایک پتر دے غم نہیں 14 کتنے زمین فصل باغات سب کچھ برباد ہو گئے حتیٰ کہ جڑی برادری آئی وہ بھی وکھری ہو گئی اتنا جدہ بہر جنگل جا کے خیمہ لگایا ایک دے انہاں دے سسرال والے بھی آ گئے آن کے آکھن لگے گل ایوب تیری تے جڑی حالت اسا ویکھڑی ہے وہ ویکھی بیٹھے تیرے اندر تو ہن چلن دی طاقت ہی کوئی نہیں تے اسا اپنی دھی کو گھنن واسطے آئے بیٹھے تیرے پیچھے ساڈی دھی تے نہ رلدی رہ جائے اسا اونوں بھی اپنے پیکے لے جانے ہیں جدہ تو ٹھیک ہو گئے ہو تا پہ اپنا چھوڑے سا اے بیچاری ساڈی دھی تے در بدر دھکے نہ کھاوے اپنے ایمان نال دسو اس وقت اللہ دے بندے دے دل دے کتنی ضرب لگی ہو رہی ہے بھئی ہکا آئی جڑی میرے موٹھے نال کھلی آئی آج اس نو ہی لمن والے آ گئے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا گل یہ ہے کہ اس بارے میں تو نہیں فیصلہ کر سکتا تہاڈی دھی نو میں بلئی نہ او دے نال آپ گل کر لو یہ او دی مرضی ہے مینوں چھوڑ کے ونجن دی تو میں اس تے کسی قسم دی پابندی نہیں ہے بلایا گیا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے تیرے آئے بیٹھے نو پیکے آلے تینوں گھنن واسطے آ گئے میری طرف تیرے ہوتے کوئی پابندی نہیں ہے جے تو ونجنا چاہنی تا بے شک چلی جا میرے بھلوں تینوں کوئی رکاوٹ نہیں آئے اگو او دے ماں پیو بول کے آکھن لگے تو تا بڑی ناز و نزاکت نال ساڑے گھر پلی رہی ہے اے جڑا ہے ان تے اجڑ گیا برباد ہو گیا ہے اسا تیرے سائیں آئے اسا تا مر کوئی نہیں گئے اے تا سارا کچھ لڑ گیا ہے اے تا برباد ہو گیا ہے تو ساڑے نالا ونج تو لوگاں دیاں نوکریاں کر کے روٹی نہ کھانی ودی رہ جائے ساڑی غیرت برداشت نہیں کرے دے کہ اصل لاڈا دی دھی جڑی ہے لوگاں دے گھر دیاں
نوکریاں کریں دی ودی ہوئے جس وقت انہوں نے گل کی دیا ہے اس وقت رحمت بی بی نے ایو پیغمبر والوے کے آکھن لگی بابا مینوں اللہ دی قسم ہے جڑے کمال اللہ نے میرے خامد چ رکھے تانوں دی شان و شوکت دا پتہ جو کوئی نہ ہویا لہذا میں تانوں تے چھوڑ سکدی مگر اپنے مریض خامد نو کلیاں چھوڑ کے نہیں جا سکدی حتیٰ کہ اس وقت ایو پیغمبر دیا اکھاں چوں آنسو نکل آئے اس وقت اللہ دے پیغمبر نے سڑ ماریا ہے اس وقت رو کے اللہ نو سڑ پیا مرے نہ آئے ایک نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اے میرے ربا مینوں مصیبتاں دیون والا کون ہے مینوں مرضاں دے کھوہ وچ سٹن والا کون ہے اللہ کمال ویکھو یار قرآن نے کیڑا سونا لفظ بولے ہے اتھے فرمایا اذ نادا اے دا معنی اے ہے جدا ایوب پیغمبر نے رب نو آواز لگائی سڑ ماریا ان بھی اللہ آگ سکتا ہے اذ دعا ربہ جدا منگیا اس نے اپنے رب کو مگر دعا دی جگہ دوتے قرآن نے لفظ بولیا نادا انہیں لفظ بولیا ہے یہ یونس پیغمبر مچھلی دے پیٹ جرب نو سڑ پہ مرندا اتھے بھی قرآن نے لفظ بولیا ہے فنادا فی الظلمات نادا یعنی سڑ ماریا آواز لگائی مطلب یہ ہے جویں بندہ حسڑیا کھلوتا ہوئے تے دلوں ہو کے درد نال کہنو پچھو اچھی آواز نال سڑ مرے دیا دیارا تیرے بغیر جو میری نبھدی نہیں تیتھو بغیر جو میری نبھدی نہیں میں تو کیوں کانڈ کیتی ویندا ہے اللہ فرماتا ہے میرے ایوب نے بھی مینوں انجے کر کے سڑ ماریا ہے اے ساڈے پروردگارا تیتھو بغیر تا ساڈی نبھدی جو نہیں ہے ساتھوں کیوں کانڈ کر گیا ہے انی مسنی الضر اللہ مینوں پتہ ہے کہ تکلیفت مصیبتیں دیون والا کون ہے اللہ ہور جے توڑی تو مہربانی نہ فرمائے او توڑی ساروں شفا دیون والا جمعی کوئی نہیں ہے انی مسنی الضر اللہ ہورتا میرے اندر چلن دی طاقت بھی کوئی نہیں ہے خیر بادال او بھی مایوس ہو کے گھر ٹر گئے میاں بیوی آپس دے اندر حال احوال وڈے دے بیٹھے ایک دے والوں نو قضائے حاجت دا موقع ہے گھر والی نو آکھے نے مینوں یار موٹھے نار لا کے گھن وج بیر میں قضائے حاجت کر رہا ہوں قضائے حاجت تو جان دے ہو اور جڑا بندہ لیٹرین وچ ویندا ہے گھر والی موٹھے نار لا کے ویندی پئی اللہ گھر والیاں بھی انج ہوویں جڑیاں سکھاں دے ویلے ہی نال ہوویں تے دکھاں دے ویلے ہی بولو نا کدے بولو تو سوڑ یہ میں بھی پتہ ہے اللہ تعالیٰ ساڑیاں دھیاں بہناں نو شرم و حیا نصیب فرمائے موٹے نار لا کے ویندی پئی
اللہ دے نیک معصوم پیغمبر نے اپنی گھر والی نو فرمایا ہے میں اتھے بہ کے قضائے حاجت کر لینا تو تھوڑی جی پریڑے ہو کے کھلو ون جس ٹائم میں قضائے حاجت تو فارغ ہونا ہے اس وقت میں کھنگورا مرے سا تو میں نو نار لا کے گھن ونجے توجہ ہے جنو سمجھ آندی پئی نے او آکھو جی یا آندی پئی ہے نا جیندہ پیغمبر زندہ پیغمبر چلو پیغمبر ہے او دی گھر والی نبیت نہیں ہے مگر ولیہ ضرور ہے اللہ دی ولیہ تو ہے نا چند قدمہ دی فاصلے تے ایک پاسے ولی ہے دوجے پاسے نبی ہے نبی ولی نو آدھا پیا ہے تھوڑا جیا پریڑے ٹھیک ہے پرمو کر کے کھلو ہے جس ٹائم میں قضائے حاجت فارغ تھی سا اس وقت میں تینو کھنگورا مارنا ہے تا آکے تمہیں کنال گھن ونجے مطلب ہے نبی جاندہ ہے میرے پردے دی حالت نو ولی نہیں جان سکدا ولی جاندہ ہے تے میرے پردیاں نو نبی بھی جان سکدا بولو نہیں آئے کانڈ کرا کے تائیں کھلارے آئے تاکہ اکھاں اوڈا رو سروں تو میں نبی دی حالت دونوں پتہ چلنا کوئی نہیں آئے چاند قدمہ تے فاصلے تے نبی تے ولی تے درمیان غیب تے فاصلہ آئے نہ نبی نو پتہ چلے آئے تے نہ بولو ولی نو پتہ چلے آگئے اللہ نے مسئلہ یہ سمجھایا ہے ہمیں کوئی نبی ہوئے یا ولی ہوئے پردیاں جو کوئی ککھ بھی نہیں جاندہ پردیاں جو جانتے ویکھن والا کون بولو نا پردیاں جو جانتے ویکھن والا کون ہے ایتا زندہ نبی ہے زندہ ولی ہے تے جنہ دوتے موت آ جائے انہاں دا حال بھی وکھرا ہو گیا انہاں دا جہان بھی وکھرا ہو گیا انہاں دا زمان بھی وکھرا ہو گیا اللہ فرماتا ہے ایتا زندہ نبی تے زندہ ولی ہے ولی نو نبی دا پتہ نہیں ہے نبی نو ولی دا پتہ کوئی نہیں ہے حتیٰ کہ جس وقت قضائے حاجت بہ گئے انہیں بیٹھیا بیٹھیا انہاں دی این کر کے نظر پئی ہے انہاں دی قوم تے برادری دے لوگ کھلے آن نچدے تے ڈانس کرے دے کوئی غیر اللہ دے نا دیا نظرہ دیا دا تے قوالیاں لائی کھلوتے آن اس وقت آئیو پیغمبر نے او ویکھیا ہے دل نو وڈا درد ہویا ہے وڈی تکلیف ہوئی ہے اللہ یہ توڑی میرے گھر سر چل دے رہ گئے او توڑی تو مہینہ نو مسئلہ سمجھائیدہ رہ گیا مہینہ نو تبلیغ کریندہ رہ گیا اور اللہ مہینہ باہا جو چھڑے ہوئی مہینہ جے ترکڑا کر چھوڑے تا شیطان دا مقابلہ تا میں ضرور کر لما اللہ مہینہ ٹھیک چکرے یہ دل دے اندر درد آیا اتھائی بیٹھے ہو یا رب نال کلام پیا کرے دائے تے کے پیا دائے اتنا دا ربہو نبی نوی ضرورت پوے تا کینوں سڑ مرین دائے بولو او نبیوں دیاں ضرورتوں بھی پوریاں کرن والا کون ہے او ولیوں دی
مفسر تا نصب زمانہ بھاویں کچھ پہ کرے دے ہوئے آؤ تانوں ترائے مفسرین کرام دا مانا کٹھا کی تو یا ہکو سڑا چھوڑے لے آئے اوے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے سارے اکھو رحمت اللہ میرے پیر و مرشد مذہبی دینی نظریاتی میرے پیر و مرشد حضرت حسین علی الوانی جن دیوتے رب دیا کروڑا رحمتہ دا نزول ہے انہوں نے بھی مانا فرمایا ہے دوسرا قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے بھی مانا فرمایا ہے والا تیسرا مفسر یہ کولو خود میں تفسیر پڑھی ہے حضرت اللہ محمد سید خان رحمت اللہ علیہ نے بھی مانا فرمایا ہے بے نوسو دل بے سببیا اللہ دا پاک پیغمبر آدھا بے نوسو دل اس وجہ تو ایوب پیغمبر پہ آدھا مسانی شیطان مینو شیطان تکلیف پہ دینا ہے کیڑے کام تے کیڑے سبب تو مینو شیطان تکلیف پہ دینا ہے نو سو بے لوگاں نو غیر اللہ دی پوجا پاٹ تلائی کھلوتا ہے لوگاں نو غیر اللہ دی سورو پکار تلائی کھلوتا ہے اللہ بے نو سو بن وعذاب مینو تکلیف تئی ہوندی پئی ہے کہ مسلمان بندہ تیری شکایت ہوندی ہوئی برداشت وہ نہیں سمجھ آئی میں پہلے سمجھایا ہی مسلمان نہ رب دی شکایت کردہ تے نہ کرن والے انو ویک کے برداشت اور سمجھ آئی نہیں کہ نہیں اس وقت ایوب پیغمبر پہ آدھا ہے اللہ جے میں نو ٹھیک کریں تا انج میرے مقابلے دے اندر شیطان نچدہ نہ کھلوتا ہوئے ایا گل ایو درد جدا پیغمبر دے دل لے جائے او ولیہ انہیں کانڈ کر کے کھلیے انہوں تا پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرے خامد دی رب نال کڑیا گلہ ہو گئے انہوں پتہ بھی چلے کوئی نہیں اللہ فرماندہ ہے اچھا اتھا ہی بیٹھے ہوئے نو اور کو زبیر جلک اور کوزو بیرے جلک تھوڑی جائی ایڑی نو تھوڑا جیا حالات صحیح اللہ سائیاں جے اتنی طاقت ویچ رکھی ہے تو زیادہ جان ہے اللہ تو بہتر جان ہے میرے اندر تے طاقت بھی کوئی نہیں رہی میں تا ایڑی ہی حلاوہ دی طاقت نہیں رکھا اللہ نے جبرائیل نو آکھیا وانیا میرے پیغمبر دے پیر دی ایڑی نو پھد کے حالات تو چھوڑ تے برکتہ دے بدل میں اللہ پہ وسا چھوڑے ہندو پیغمبر دی ایڑی پہ حل دے آئی اللہ فرماتا آزاد اسا تینوے چشمہ دے دیتا ہے جیڑا نیم پانی نیم گرم پانی ہے مغتسلون اس جوڑ کے ٹوپی جما تے دعا چشمہ تینو دیتا ہے باردون وشنا نامر والا نیم گرم پانی ہے پیمن والا ٹھٹا پانی مٹھا پانی ہے اس جو ٹوپی جما تے باہر علیہ مرزا ٹھیک کر دے سا اس جو گھٹی جفرت تیری اندر علیہ مرزا میں ٹھیک کر چھوڑیا اللہ محمد سید خان کلیم اللہ خان ملتانی دو چشمے جاری ہو گئے یوں ہی ناتے ٹبی مریوں نے ادو گھٹی پانی دی پریوں نے بہر انج نکلے معلوم ہوتا ہے 40 سال دا سونا بے مثال نوجوان بن گیا وقت ہٹا کے اللہ نے جوانیاں دے چھوڑیا جس ٹائم واپس نہ دھو کے تے ولدے پیانتے او کرمالی تا انہیں کانڈ کر کے جو کھلی آئی انہوں تا کوئی پتہ نہ آئی او سمجھیں دے پہ ہو
کائشہ وڑدی پئی ہے کل نو یہ نہ کھیا جو نہیں اتو لنڈی چیڑی تے چیڑا ہی ویکھ لئی دے دیکھے ہی نے یہ ولیہ عورت چند قدمہ دے فاصلے تے کھلیے مگر نبی دی حالت تبدیل ہون دا بھی پتہ چلیا آ رہے ہن جس وقت ٹرے جو صحیح تے جتیاں دی چاپ دی آواز جو آئی تے او کرمالی رحمت بی بی کھلی آئی انہاں آکھیا بھی جنگل دا سما ہے اتھے سوا میرے میاں دے اور میرے اور تریہ بندہ ہے کوئی نہ اے انہاں نو تسلی آئی کہ میرا میاں تو چلن دی طاقت رکھدا نہیں اس واسطے جس لئے کھسکاہٹ جتیاں دی چاپ سنی انہاں اینج کر کے نقاب کر کے پچھا مڑ کے ویکھیا بھی متا کوئی غیر محرم آدمی نہ ہوئے وہ سمجھے دے پہ ہو شرم و حیا ویکھ پچھا چادر دی بکل کر کے تے پچھا مڑ کے دیکھیا اس لئے انہاں ویکھیا وہ حیران ہویا بھئی یہ کون بندہ آدھا پہ انہاں ادھے آدھے ویکھیا بھی جیڑی جاتے میں اپنے میاں نو بہایا یہ اس جاتے میاں صاحب ہو رہی کوئی نہیں انہاں پوچھیا انہاں کہ اللہ دا نیک بندہ تو اس سے راہ تو آندہ پہ آئیں میرا بھی ایک مریض ہی تھا ہی بیٹھا او میں نو نظر نہیں پہ آندہ کدائیں تو انہوں ٹردہ پھردہ کدائیں ویدیا ویکھیا ہوئی سمجھیں دے پہ ہو اگے آئی اولا اور آمنے سامنے اور کیا ہے آمنے سامنے ہونے دے باوجود بھی حقیقت دا پتہ چل دا انہاں آکھیا میرا بھی تھا ہی مریض بیٹھا ہی تے تو ادھو آندہ پہ تین کوئی پتہ ہوئے ایوب علیہ السلام نے فرمایا من ہوا او کون آئی تے کیوں جی آئی کوئی نشانی کوئی علامت تداس اگو کرمالی آکھن لگی جے سچی پوچھے نا جدن وہ جوانی چاہائی نا وہ دی جوانی ویکھاں تے تینو ویکھاں تے اس تے اس سے ایک تیل نہیں فرق نہیں دینا اللہ کریم نے تو سڑ مار کے آکھیا ایو گلے جے مرض تو چاہی رکھیا ہے تا مریض نو وہ بھی چاہی رکھی ہے اس بھی تیرے نال نبھایا ہے مرض چاہنا اتنا اوکھا نہیں ہوتا جویں مریض نال نبھاونا اوکھا ہوتا ہے اس واسطے او دا مزید امتحان نہ لائے انہوں دس جا اس وقت ایوب پیغمبر نے آکھا آنا ہوا یہ اوہ ہے ہی تو وقت انجے سمجھ میں اوہ صدوہ تیرا ایوب اللہ نے فرمایا ہونے انکار اے نوی پھد اے نو تھوائیں تے ٹوبی چا دیوا تے گھٹی بھی بھرا چا ایوب علیہ السلام نے انجے کیتا اللہ وقت 18 سال دی نوے سے چھوئے بڑا چھوڑیا دعا دا جوڑا بڑا کہ اللہ نے فرمایا ونجو سے شہرے کی تھونا توڑو کدیا مطلب کیا ہے اللہ نے فرمایا جڑا بندہ نہ شکایت کرے تے نہ کرن والے نو برداشت کرے ہی ہو جائے بندے نو میں اللہ زلیل تھی وانا نہیں دیندہ ہی ہو جائے بندے دوتے میں اللہ دیاں میں شرمتاؤں دیاں اس وجہ تو اللہ کریم نے ساریاں تکلیفہ دور فرماون دے بعد جس وقت محل دے والویدے پیار اللہ فرمادا آتیناہو اہلہو ومثلہم معاہم او جڑے مر گئیان اللہ او بھی ولا دیتے او 14 جڑے مر گیا ومثلہم معاہم نویں سر جو جوان ہویان وات کرمالے چو اللہ 14 اور بھی دے دیتے 14 اگلے تے 14 28 پوت اللہ جس پیغمبر دی گھر دی فورس ہوئے انہوں مزید فوج بھرتی کرا دی ضرورت اے سارے دے سارے کر کے اللہ فرماتا ہے میں پتہ کیوں کیتا ہے رحمتم مننا اے میں رب دی ادھتے کے ہوئی ہے بولو رحمتم مننا اے میں رب نے ادھتے رحمت فرمائیے
اللہ تے سارا واقعہ یہ بیان قرآن پاک کے جو فرمایا ہے اس امت دا اس سے کیڑا فائدہ ہے؟ اگو اللہ فرماتا ذکرہ لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل والیاں نو یقیناً میں رب دے قرآن دی گل سمجھ آ گئی ہوڑی ہے جڑے عقل دے اندھے ہوتے ہیں انہاں نو میرا قرآن نہیں سمجھ آتا، جڑے سمجھدار لوگ ہوندے او جو ہی قرآن دی گل سنتے ہیں انہاں نو فوراً سمجھ آ جاتی ہے۔ تو ہر بندے دی کامیابی دا طریقہ قرآن نے یہ دسیا ہے کہ نہ رب دی شکایت کرے نہ کرن والے نو برداشت کرے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ صبر والی زندگی گزارے۔ اللہ کریم ہی ہو جائے بندے نو دونوں جہانہ دی زندگی کامیاب نصیب فرما دیتا ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے گی۔